بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاعت اور زمانہ طفولیت۔ سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خداداد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیرخوار دودھ پیتے بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقے کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ کے سفر میں جس دراز گوش گدھے پر سوار تھی، وہ بھی اس قدر لاغر دبلا تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور یہ سنتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ اکرام و انعام کی توقع نہ تھی۔ ادھر حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں، خالی ہاتھ واپس ہونے سے یہی بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلوں۔ شوہر نے منظور کیا اور یہ اس در یتیم کو لے آئیں، جس سے حلیمہ سعدیہ اور آمنہ کے گھر میں نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل کہ حلیمہ سعدیہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش گود میں آ گئے۔ فردگاہ قیام گاہ پر لا کر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا۔ در یتیم یکتا موتی، آپ ماں باپ کے اکلوتے بیٹے اور خوبیوں میں یکتا تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس قدر دودھ اترا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز بھرے ہوئے تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزری۔ مدتوں کے بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے۔ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا حلیمہ تم تو بڑا مبارک بچہ لائی ہو۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اسی دراز گوش گدھے پر سوار ہوئی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد غبار کو نہیں پہنچتی۔ میرے ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگی کہ یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھی۔ الغرض راستہ قطع پورا ہوا، ہم گھر پہنچے۔ وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روزانہ میری بکریاں دودھ سے بھری آتی ہیں اور کسی کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی، بلکہ کسی اور ہی لعل کی خاطر حبیب کی دلجوئی منظور تھی۔ اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں۔ اسی طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اور وہ بھی یتیم بن رہا ہے۔ کوئی اس کو سینے سے لگانے والا نہیں، کوئی اس پر چلنے والا نہیں، کوئی اس کو پھیلانے پہنچانے والا نہیں۔ آج بھی اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں سنتوں کو سینے سے لگا لیں گے تو آج اللہ تعالی ہمیں بھی وہی برکتیں عطا فرمائیں گے جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی بکریوں کو اللہ تعالیٰ نے
عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام، حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوئے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا، اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ کلمہ سکھلانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما دوسرے سب بچوں سے اچھا تھا کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا، ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے، میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کرو۔ بچپن کے زمانے میں یہ داعیہ مساوات برابری کا جذبہ قابل دید ہے کہ جب میرا بھائی کام کرتا ہے تو میں کیوں نہ کام کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کرو، اور اس کے بعد اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مواشی چوپایوں میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا، میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑوں والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹا لیا اور شکم چاک کر دیا، میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر بدلا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھ کو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا، اے آل عرب، دوڑو، جو بلا ان قریب تم پر پہنچنے والی ہے اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس لڑکے کے ساتھ قتل کر دو، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تم کو دعوت دے گا جو تم نے ابھی تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر جھنجلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر گھر آئیں، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ یہ کما حقہ تحفظ نہ کر سکتی تھی۔ جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ شریفہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کی، اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حلیمہ سعدیہ کو تمام واقعہ عرض کرنا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا کہ بے شک میرے بیٹے کی خاص شان ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 یا 6 برس کی ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے بمقام ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ بچپن کا زمانہ 6 سال کی عمر ہے، والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا، والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان سب اسباب سے بے نیاز ہے۔ عبد المطلب کی وفات، والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن خدائے قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ نونہال کم عمر بچہ محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے، مسبب الاسباب اس کی تربیت کا خود کفیل ذمہ دار ہو چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام تیمہ میں اقامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود کے ایک بڑے عالم کی پیشین گوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تیمہ میں مقیم تھے کہ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا، بحیرہ یا بحیرہ راہب کہا جاتا تھا، آپ کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا بے شک۔ یہ سن کر بحیرہ راہب نے خدا کی قسم کھائی اور کہا کہ اگر تم اس کو شام لے گئے تو اس کو یہود قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ ختم کرے گا۔ میں اس کی صفات میں اپنی آسمانی کتاب میں پاتا ہوں۔ فائدہ: بحیرہ راہب چونکہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مذکور تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ وہی خاتم الانبیاء ہیں جو تورات کو منسوخ اور احبار یہودی علماء کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ ابو طالب کو بحیرہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس کر دیا۔ دوبارہ سفر شام بغرض تجارت۔ مکہ معظمہ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت ایک مالدار عورت تھی اور ساتھ ہی نہایت عقل مند اور تجربے کار بھی۔ جن غریب لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتی ان کو اپنا مال سپرد کر دیتی کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کراؤ، اس قدر تم کو بھی دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت امانت کا تمام مکہ والوں میں شہرہ چرچا تھا اور ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ شہرت اور بزرگی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوشیدہ نہ تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری سے نفع اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ اگر آپ ہماری تجارت کا مال شام کو لے جائیں تو ہم اپنا ایک غلام آپ کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیں اور دوسرے لوگوں کو نفع میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں۔ آپ کی ذات مبارک چونکہ ایک بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع ہوئی تھی، فوراً اس بعید سفر دور دراز کے لیے تیار ہو گئے اور خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر 16 ذوالحجہ کو شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں اس مال کو نہایت عقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ معظمہ میں لا کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کو مال سپرد کر دیا۔ اس کو خدیجہ نے یہاں بیچا تو 2 چند کے قریب نفع ہوا۔ شام کے راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک راہب نستورہ نامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر پہچان گیا۔ راہب میسرہ کو جانتا تھا، اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا کہ مکہ معظمہ کے رہنے والے قریش قبیلے کے شریف نوجوان ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ نبی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کا اتباع نصیب فرمائے، آپ کے طریقوں سنتوں کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں ہمیں پوری امت مسلمہ کو پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام